الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عضو تناسل بڑا کرنے کے لیے دوائی یا آلہ استعمال کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ سوال کرتے ہوئے بہت حرج محسوس کر رہی ہوں، لیکن شرع میں کوئی شرم نہیں۔ دین پر عمل پیرا اور اللہ کا خوف رکھنے والی ایک شادی شدہ مسلمان جس کی اولاد بھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے خاوند کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہوئے مکمل طور پر اطمینان محسوس نہیں کرتی کیونکہ خاوند کا عضو تناسل چھوٹا ہے۔ اس بہن نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ اگر میرے پاس اس کے سوال کا جواب ہے تو بتا دے۔ سوال کچھ یوں ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند سے مطالبہ کرے کہ وہ عضو تناسل بڑا کرنے کے لیے ادویات یا پھر آلہ استعمال کرے، جیسا کہ آج کل میڈیکل سٹور اور انٹرنیٹ پر اشتہارات پائے جاتے ہیں، یا پھر خاوند اپنے عضو تناسل پر مصنوعی عضو چڑھا لے تاکہ پہلے تو میں مکمل استمتاع کر سکوں اور پھر اس کے بغیر وہ بھی استمتاع کر سکے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کے خاوند کے لیے ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تاکہ وہ اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر سکیں جو عضو تناسل کو بڑا کرے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو۔ اسی طرح عضو تناسل پر کوئی ایسی چیز چڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، مثلا کنڈوم وغیرہ، جبکہ ایسا کرنے میں بیوی کے لیے زیادہ لطف اندوزی کا باعث ہو، کیونکہ اصل میں اباحت ہے اور خاوند سے مطلوب بھی یہی ہے کہ وہ بیوی سے حسن معاشرت کرے اور اس حسن معاشرت میں اپنی بیوی کی عفت و عصمت کو محفوظ کرے اور اس کی خواہش اور رغبت کو پوری کرے، اور اس میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ دوم، آپ کا یہ کہنا کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ کے لیے یہ کہنا بہتر اور افضل تھا کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنے بعض جوابات میں کہتے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، اس سے یہ کہنا بہتر ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل ہے؟ لیکن یہ کہ شرع میں کوئی شرم نہیں، اس کلمہ سے فاسد معنی بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو فرمان ہے، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے دین میں شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن قائل یعنی شرع میں کوئی شرم نہیں کہنے والے کی غرض اور اس سے مقصد یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں کوئی شرم و حیا نہیں، یعنی آپ کسی ایسے مسئلہ کے بارے میں دریافت کریں جس سے شرم یا حیا کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر سائل کا مقصد یہ ہو تو اس کلمہ کی بجائے یقیناً اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، یہ الفاظ کہنا زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 37۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101567۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔